مجھے اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں یہ بتاؤں کہ فلاں تاریخ کو قیامت آ رہی ہے تو اس سے پہلے تیاری کر لو. نہیں، میں نے یہ کہا بھی موت کا کوئی بلکہ بخاری مسلم حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. بڑی قیامت تو جب آنی ہے نا، انسان کو اپنی موت کا وقت ہی نہیں پتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب بڑی زبردست آیت ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ ہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو بڑا باریک بین ہے، خبردار. یعنی کسی بھی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ گھڑی ہے، گھڑی تو ہم پہنتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، بہت انفارمیشن ہے اس کے بارے میں، لیکن سب سے زیادہ انفارمیشن اس کے پاس ہوگی جس نے اس گھڑی کو بنایا ہے، اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس میں گیئرز کا سسٹم رکھا ہے، پھر ان کو ایک مینیجبل فارم میں جوڑا ہے، پھر سیل لگائی ہے اس کو واٹر پروف کرنے کے لیے، اس کو جوڑا ہے. سب سے زیادہ نالج اس کے پاس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ جب ہم تمہارے دل کے حال کو بھی جاننے والے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ اپنا یونیورسل ٹروتھ دے رہا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ یعنی کائنات میں تمہیں اگر کوئی سب سے زیادہ جان سکتا ہے تو وہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. سورہ نجم میں آیا نا کہ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جبکہ تم ایک ایمبریو کی شکل میں تھے. تو اپنے آپ کو نہ کہا کرو کہ میں بہت نیک ہوں، وہ جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے. انسان کی کیا اوقات ہے؟ اللہ هو الذي جعل لكم الارض ظلولا فامشوا في مناكبها، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو نرم کر دیا ہے تاکہ تم اس میں اطمینان سے چلو اس کے راستوں پر. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق تمہارے لیے اس نے پیدا کیا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تم کو اٹھ کر جانا ہے. دیکھیں اس زمین سے اللہ نے انسان کو اٹھایا، اس زمین کو خوراک کا ذریعہ بنایا، اس زمین میں ہی لوٹائے گا. چاہے آپ قبر کے اندر پہنچ جائیں، چاہے آپ کو جلایا جائے، راکھ پھر زمین میں ہی جائے گی، آپ ایئر کریش میں ختم ہو جائے، آپ زمین میں ہی آگے ختم ہو گئے، آپ سمندر میں ڈوب جائیں، آپ زمین میں ہی ختم ہو گئے. جو کچھ ہے اسی زمین کے اندر ہی ہوگا اور اسی زمین سے اس نے تمہیں اٹھانا ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ہستی سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے اور زمین تھر تھر کانپنے لگے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نافرمانی کے سبب چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم بے خوف ہو گئے اس ہستی سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیج دے آسمان سے تم پر پتھر، بارش کی جگہ پتھر کا برساؤ کر دے تم پہ. فستعلمون کیف نذیر، تب تمہیں پتہ چل جائے گا کیسا ہوا میرا ڈر سنانا. تو یہ جو یعنی استعارے کے طور پہ بھی یہ بات انہیں ڈسکس ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ تو پھر قرآن پاک میں ہے نا، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لیکن پیرلل میں وہ ہماری شاہرگ سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور سورہ المجادلہ میں تو آیا کہ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کا تخت حکومت عرش پہ ہے، اس پہ وہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ متشابہات میں سے صرف ایمان لانا ان پہ ضروری ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے تو کیسا ہوا ان کو ہمارا یعنی عذاب جب ان پر پہنچا کتنا وہ سخت تھا. یعنی جھٹلانے پر جو پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا تو پھر ان کا کیا انجام ہوا. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا پر پھیلائے ہوئے، کبھی وہ پھیلاتے ہیں اور کبھی سمیٹتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو تو نہیں روکے ہوئے مگر رحمان. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی جو ہوا میں پرواز ہے نا، اس کو کہا کہ یہ ہم نے ان کو ہوا میں روکا ہوا ہے، اس لیے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کیا. اگر ہوا کے اندر قوت بوئنسی وہ والی موجود نہ ہو، یا جو اڑنے والی چیز ہے اس کا وزن اس سے بڑھ جائے کہ اس کے پر نہ سپورٹ کر سکتے ہو تو اڑ سکتی ہے. شتر مرغ اڑ سکتا ہے، مرغی اڑ سکتی ہے، چلانگ تو لگا سکتی ہے، اڑ نہیں سکتی، پر تو ہے اس کے ساتھ. اور انسان تو ویسے ہی نہیں اڑ سکتا، بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے، سر کوئی نہیں اڑ سکتا، سب کہانیاں. اچھا پھر پتہ کیا کہانیاں کراتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی مادی ترقی اتنی ہے کہ گورے کا بنایا ہوا موبائل 10,000 کلومیٹر سے سن رہا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ بندہ کہتا ہے ہاں یار گل تو صحیح ہے، باقی گل صحیح ہے. تو سر گورے کا جو موبائل سن رہا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، آپ ذرا ولی کو بھی لا کے ذرا سامنے لے آئے نا، وہ کر کے بتائیں. اور اس کے اوپر پھر میں پھکی دیتا ہوں کہ ولیوں کو تو چھوڑ دیں،
یہ ولیوں کے جو مرید ہیں، یعنی جو یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ سارے جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ افضل ہیں یا چڑیا؟ کیوں جی؟ انسان افضل ہے نا، تو انسان اڑ کے دسے نا، پھر چڑیا اڑ لیتی ہے اس لیے کہ چڑیا کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دی ہے، انسان نہ اڑ کر بھی اس سے افضل ہے۔ تو بزرگوں کو اڑانے سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ افضلیت کرنے کے لیے اڑوانا ہے؟ تو بزرگوں کے ماننے والے تو چڑیا سے افضل ہیں، تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں، چڑیا کو تو ہم نے اڑتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی مرید بزرگوں کا اڑ کے بتائے تو نہیں اڑ سکتا، سب بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے یاد فرمائی ہیں کہ وہ میدان جنگ میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، آگے جا کے وہ لڑتے ہیں، تو سب گھوڑوں کی ضرورت تھی۔ بزرگ صحابہ تو بزرگ جب اڑ لیتے ہیں، صحابہ کرام تو اوپر سے جناب ایسے تلوار چلا کے تو ان کے اوپر حملہ ہو جاتے ہیں، جیسے اب ابیلے۔ سب کہانی ہے، اس طرح نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ اب یہ کہانیاں اس لیے پکڑی جا رہی ہیں کہ اب ہم اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرتے ہیں کہ لائیں بھائی کر کے بتائیں۔ جو لوگ کل تک تھوڑے بزرگ کہندے سن جی میں حکم دیتا تے میرے گردے ٹر پہ، گردے تک حکم چلتا ہے تے باقی بھی جسم دیاں چیزاں چلا کے دسو نا تسی، ٹھیک ہے؟ کہتے جناب نگاہ ماری جناب پورا شہر ساڑ دیتا، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ امریکہ ساڑ دو۔ امریکہ نے تو ساڑے ملک ساڑ دیتے ہیں، وہ تو نظر آ رہے ہیں، وہ دی بزرگی تو سب نظر آ گئی ہے، تو اسی بھی ذرا تھوڑی چھوٹی سی بزرگی کر کے دسو۔ اچھا پھر آخری ان کے پاس حال پتہ کیا ہوتا ہے؟ او جی حکم ربی، یہ دیکھیں حکم ربی، تو پھر دعوے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے تو اسے بجلی نہیں کاٹے گی۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ خانہ کعبے کی میں نے حفاظت کرنی ہے، وہ ایک ہی دفعہ حفاظت ہوئی ہے ابرا کے لشکر سے، اس کے بعد یزید کے دور میں خانہ کعبے پہ چڑھائی نہیں ہوئی، حجاج ابن یوسف کے دور میں نہیں چڑھائی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ اس لیے کہ اللہ کا دعویٰ نہیں ہے، دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے اللہ نے۔ لیکن بزرگوں کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ جناب وہ تو جناب پول نہیں سن ڈگن دے 65 دی جنگی سے راوی دا، اللہ دا گالا کہ بعد اپنا مزاری پر ماں بیٹھے، اس لیے کہ وہ جدید دور میں ہوا ہے۔ یا آپ جیل میں بھی جائیں نا، جیل میں بھی کہتے ہیں پل انہوں نے بچایا سی جناب، وہ پل انہوں نے نہیں بچایا، جو بچارے ہر سال جو ہے نا ادھر سینڈ بلاسٹنگ کر کے اس کے اوپر پینٹ کرتے ہیں، اس کو زنگ سے بچاتے ہیں، پل انہوں نے بچایا ہوا ہے۔ بزرگ کیسے بچا سکتے ہیں؟ میں آپ کو جیلم شہر کا بتاؤں، یہاں انہوں نے مشہور، آپ جیلم میں لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ 92 کے سیلاب میں ایک بزرگوں نے مزار پانی نہیں سی بڑھیا، اور اس مزار کی بات کر رہے ہیں جس کی صفائی میں نے خود کی ہوئی ہے، میں نے تو کی ہوئی ہے، مجھے تو آپ سارے سونے کے بھی بن کے آئے ہیں، مجھے تو پتہ ہے میں نے صفائی کی ہوئی ہے، لیکن کہانی چلی ہوئی ہے، پانی نہیں بڑھیا، پانی نہیں بڑھیا، پانی نہیں بڑھیا۔ یہ ساری کی ساری یعنی ایک کہانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اپنی جگہ موجود ہے، اللہ ہی نے تھاما ہوا ہے یہ پرندے جو اڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر فورس آف بوائنسی ختم ہو جائے، پرندہ دڑال سے نیچے آ جائے، یہ پرندہ خلا میں نہیں اڑ سکتا کہ پر مارے، کیونکہ ایکشن ریاکشن ہی نہیں ہے، ویسے فلوٹ کرتا رہے گا وہ گریوٹی کے زیرو ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ اڑ کے اپنی موومنٹس کر سکے، پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لمیٹڈ چیزیں دی ہیں۔